پولنگ دا بھی 50 تاں کہ چھٹا معاملہ ٹھیک ہوا اتنے بھی اگر کریں. ہیلو 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 آڈیو چیک اور فورم نے کہا کہ ویجل دبانا ایسے نہیں کہ وہ فینڈ ہو جائیں. تو کرکٹ ٹیم جیسی کیسے ہیں؟ اچھا کرکٹر ہے. چلیں جی کریں جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. کل پاکستان میں 2 قومی اسمبلی کے اور 2 صوبائی اسمبلی کے بائی الیکشن ہوئے. صوبائی اسمبلی کے بائی الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے اور بڑا واضح ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ان میں ایک بڑی واضح کامیابی حاصل کی ہے. جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہیں دونوں پر مختلف قسم کی باتیں اٹھی ہیں، لیکن میں ابھی بات کروں گا جو NA 75 ڈسکا سیالکوٹ کا جو الیکشن تھا، کل بائی الیکشن تھا. اس میں ایک دفعہ پھر بدقسمتی سے بدترین ریگنگ ہوئی ہے اور ایک بڑے بھونڈے طریقے سے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش ہوئی ہے. سب سے پہلے دن کے وقت ڈسکا شہر میں پولنگ سٹیشنز کے باہر فائرنگ کی گئی، ووٹرز کو ہراساں کیا گیا. اس میں لوگ بھی شہید ہوئے. پولیس خاموش تماشائی بن کر کھڑی رہی. شہر کے اندر PTI کے صوبائی وزیر، مشیر، SAPM پرائم منسٹر کے، یہ وہاں پر کھلم کھلا دندناتے پھرتے رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مسلح افراد ان کے ساتھ تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہم نے اضافی ٹائم مانگا ریٹرننگ افسر سے کہ یہاں پر یہ ساری بات ہوئی ہے، لمبی قطاریں ہیں ووٹرز کی، لیکن کوئی اضافی ٹائم وہاں پر نہیں دیا گیا. جو ریٹرننگ افسر صاحب تھے وہ کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھے اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ شدید دباؤ کا شکار ہیں. اس دباؤ کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو رات کو حقائق گزرے وہ اس کو عیاں کرتے ہیں. اس حلقے کے 361 پولنگ سٹیشن ہیں، 361. سب کا رزلٹ آ گیا، صرف 20 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ نہیں پہنچا. یعنی 341 کا رزلٹ آ گیا. وہاں پر مسلم لیگ نون کی واضح اکثریت تھی، ایک بڑی لیڈ تھی، اور 20 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا. یہ 20 پولنگ سٹیشن اوسطاً 15 سے 20 کلومیٹر دور تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے. 60-70 کلومیٹر کے پولنگ سٹیشن کا رزلٹ بھی آ گیا، لیکن ان 20 کا نہیں آیا. ان 20 پولنگ سٹیشن کا صرف رزلٹ نہیں آیا بلکہ ان کے پریزائڈنگ افسر بھی گمشدہ ہو گئے. کچھ نے فارم 45 ہمارے پولنگ یونٹس کو دے پائے، کچھ نہیں دے پائے. لیکن یہ 20 پریزائڈنگ افسر جو تھے یہ اپنے ریکارڈ سمیت غائب ہو گئے. اور جو موقع پر گواہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو سویلین کپڑوں میں، سویلین گاڑیوں میں افراد آئے اور رات کی تاریکی میں لے کر چلے گئے. تو ہمیں جو شہادت ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کو لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے.
پھر صبح 6 بجے کے قریب یہ 20 پریزائڈنگ افسر کبھی 1 کبھی 2 کی ٹکڑیوں میں یہ پولیس کی کسٹڈی میں ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچے اور اپنا رزلٹ دیا. ان پریزائڈنگ افسر نے عذر یہ پیش کیا، کسی نے کہا جی میری اینک گم گئی تھی، کسی نے کہا جی مجھے فاگ ہو گئی تھی، کسی نے کہا وہ نیند آ گئی تھی. اس قسم کے انہوں نے وہاں پر بہانے پیش کیے اور صبح 6 بجے کے بعد اپنا رزلٹ پیش کیا. جو رزلٹ پیش کیا، ان پولنگ سٹیشنز پر جو پولنگ تھی وہ 88% تھی. 88%. کل 4 الیکشن ہوئے، ان الیکشنوں میں اوسطاً 30% کے قریب ووٹ پڑا ہے، جو کہ بائی الیکشن کا معمول ہوتا ہے. اس حلقے میں بھی 341 پولنگ سٹیشنز پہ جو ووٹ پڑا ہے وہ 30% کے قریب ہے. لیکن ان 20 پولنگ سٹیشنز کا جن کے پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے تھے، یہاں پر جو پولنگ ہوئی ہے وہ 88% ہوئی ہے. تو یا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے آ رہی ہیں، یا پھر ہمارا تکبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم آج بھی الیکشن چوری کرنے سے باز نہیں آتے. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی. الیکشن میں فیصلہ عوام کو کرنے دیں. اس قسم کی دھاندلیاں، یعنی جب یہ یقین ہو کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. یہ کام تو 60 اور 70 کے عشرے میں وہ ڈکٹیٹر نہیں کرتے تھے جو خود 80% رزلٹ اپنے عوام سے لیا کرتے تھے. آج تو 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی میں ہم وہی 88% والے کام کر کے الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں. اس ساری بات کی کڑی ملتی ہے اس الیکشن سے جو 3 مارچ کو اس پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہوگا، کہ قومی اسمبلی کی ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ہر طریقے سے، ہر حربے سے وہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. میں الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، شاید آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے. میں اس کو چھوٹا سا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، حقیقت یہاں سے عیاں ہو جائے گی. حلقہ، یہ ان کا اعلامیہ ہے، پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کا. حلقہ NA 75 سیالکوٹ 6 کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ موصول ہوئے. اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی مگر ناکامی ہوئی. الیکشن کمیشن بھی پریزائڈنگ افسر سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا. پھر کہتے ہیں، یہ پریس ریلیز ہے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے، مگر کوئی رسپانس نہ ملا. یعنی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے کہ صوبے کے افسران سے، پولیس کے افسران سے، مقامی انتظامیہ سے پوچھا جائے، مگر ان کو کوئی آگے سے جواب نہیں ملا. چیف سیکرٹری صاحب، چیف سیکرٹری پنجاب سے ایک دفعہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا، انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگ بھی ساتھ غائب تھے کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. یہ چیف سیکرٹری پنجاب نے رات کے 3 بجے کہا جی میں ڈھونڈ کے دوں گا آپ کو پریزائڈنگ افسر اور جو آپ کے بیلٹ غائب ہو گئے، مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یعنی چیف سیکرٹری صاحب بھی گمشدہ ہو گئے رات کی 3 بجے کے بعد. تو نہ صرف پریزائڈنگ افسر غائب ہیں، یہ آئی جی پولیس بھی غائب ہے، کمشنر بھی غائب ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی غائب ہیں، اور اب
चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी गायब हो गए। काफ़ी तगो दो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमै पोलिंग बैग्स हाजिर हुए, सुबह 6 बजे। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं जैली वोटें डालने में, तो कुछ टाइम लगा तो ये उसके बाद हाजिर हो गए। तो ये हालात हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसके गैर हतमी नताइज के ऐलान से रोक दिया है, लेकिन बात नताइज रोकने से नहीं होगी। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। क्या हम अपने आप को कानून से इतना बालातर समझते हैं कि हम इस किस्म की हरकत भी कर सकते हैं? ऊपर से नीचे तक पूरी इंतजामी मशीनरी मफलूज है। चीफ सेक्रेटरी बेबस है, आईजी बेबस है, कमिश्नर बेबस है, डिप्टी कमिश्नर बेबस है, पुलिस बेबस खड़ी है। 20 प्रिजाइडिंग अफसर और वोट के थैले गायब हैं। वो इलेक्शन खत्म होने के 13 घंटे बाद प्रिजाइडिंग अफसर के पास पहुंचते हैं। तो आज हमारा सवाल ये है कि इस मुल्क के अवाम को कब इंसाफ मिलेगा, कब हम उनकी इमानत में खयानत करना छोड़ेंगे, कब हम वोट को इज्जत देंगे। आज पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि हमारी वोट को इज्जत दो, लेकिन हमारा तकब्बुर, हमारा कानून से बालातर होना इतना बढ़ गया है कि हमें इस बात की भी परवाह नहीं है कि एक हलके का इलेक्शन है, बाकी हलकों के इलेक्शन ऐलान हो गए, एक हलके का इलेक्शन है और वो 13 घंटे बाद भी रिजल्ट नहीं आता। ये बदनसीबी है। ये मुकदमा हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं कि जब तक आपका इलेक्शन चोरी होता रहेगा, जब तक प्रिजाइडिंग अफसर उठाए जाएंगे, आरटीएस बंद होगा, इंतजामिया दबाव में होगी, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। यही पीडीएम का बयानिया है और यही आज मुल्क की हकीकत है कि 2018 के चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आज जो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है वो इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये नाइंसाफ़ी के निज़ाम चलते नहीं हैं। अगर 2018 में की धांधली के बाद जो हुकूमत आई, जो उसने मुल्क की तबाही की, उससे भी हमें एहसास नहीं हुआ कि आज हम फिर बाई इलेक्शन के अंदर भी धांधली करने पर मजबूर हैं। ये बदनसीबी है। इसके खिलाफ पीडीएम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह कामयाबी जो होगी वो पाकिस्तान की आवाम की होगी। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की इस एफर्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत जो है सुबह से दावे कर रही है, इसमें SAPM जो वज़ीर आला के हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, जीत के क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस जो कल रात को जो सारी एक्टिविटी हुई है उस पर नताइज रोक दिए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो आइन के तहत उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको उनका फ़र्ज़ है कि मुकम्मल करें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक फ़र्ज़ है कि वोट को इज़्ज़त दो। शाह साहब, आपने कहा कि ये कोई ज़मीनी मखलूक नहीं हो सकती, तो आपका इशारा थोड़ा सा इसमें वजाहत कर सकते हैं? सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जो मौके पे जो शहादतें हमारे पास आई हैं, हम ढूंढ रहे हैं कोई वीडियो भी मिल जाए कि सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में वहाँ पर लोग आए जो प्रिजाइडिंग अफसर को भी और वोट के थैले भी उठा कर ले गए। तो वहाँ पर जो लोगों का जो कमेंट था वो यही था कि ये ज़मीनी मखलूक नहीं थी, तो मैंने वही बयान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है इलेक्शन उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, उनका किरदार तो अभी शुरू हुआ है कि वो इस मामले को कैसे लेते हैं। 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। आज वाज़ेह सबूत है, उनके अपने प्रिजाइडिंग अफसर बमैत थैलों के चोरी हो गए।
ہمارا تو الیکشن چوری ہوا تھا، ان کے افسر اور عملہ چوری ہو گیا، ووٹ بھی چوری ہو گئے. ووٹ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا اس کرتا ہے. میں آپ سمجھتے ہیں، آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نئے سرے سے الیکشن ہوں یا انہی ریزلٹس پہ آپ آگے چل کے کوئی عدالتوں میں دیکھیے ہم تو سننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے. کیا یہ عام بات ہے؟ میرا پریزائڈنگ افسر میرے نہیں تھے، ووٹ جب کاسٹ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی ملکیت بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چوری کو کیسے لیتا ہے. اور جو کل ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں طرف سے یہ باس کیے جا رہے تھے کہ ہمارے کارکنان ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں پر پولیس خاموش تماشائی بنی رہے، انتظامیہ مفلوج ہو، وہاں پر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پر جس نے بھی کیا ہے کڑی سزا ملنی چاہیے. اس کی حقیقت بھی بڑی واضح ہے، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. شکریہ. شکریہ جی. ریکارڈ تبدیل کیتا نے اس کے بعد اساں پہلے 5000 نہیں لیٹ سی 5-6 تو وہ 7000 نہیں لیٹ گئی تھی انہوں نے. صبح کیتا نہیں نا.